السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو صحت تندرستی عافیت کے ساتھ رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا وقت آ گیا ہے، فتنوں کا دور ہے، اور ایک کے بعد ایک چیز جو ہے نا حملہ کر رہی ہے انسان کے دل، دماغ، آنکھوں، کانوں، ہر چیز کے اوپر، ایمان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ یہ ایسا وقت ہے کہ جس میں قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق بہت ضروری ہے۔ ایسی محفلوں اور مجلسوں کے بیچ میں بیٹھنے کی بہت ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے ایمان مضبوط رہے، اللہ تعالیٰ پہ توکل، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں سمجھنے کا موقع ملے، اور قرآن کے اوپر تدبر کیا جائے۔ قرآن سے دور رہ کر یہ کام نہیں کر سکتا انسان، قرآن کے قریب رہ کر یہ کام ہو سکتا ہے۔ تو آج آپ کو میں نے ایک حدیث سنانی ہے، کیونکہ میں نے ابھی کچھ دن ہوئے کہ یہ بہت نوٹس کرنا شروع کیا، تو آج ہمارے سبق میں یہ چیز تھی، تو ہم وہ پڑھتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد بیعت کے لیے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 9 کی بیعت کر لی، مگر ایک کی نہ کی، یعنی ٹوٹل 10 بندے تھے تو 9 بندوں کی بیعت کر لی اور ایک کی نہ کی۔ جب وجہ دریافت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تعویذ پہنا ہوا ہے۔ پھر ہاتھ ڈال کر اس کا تعویذ کاٹ ڈالا اور بیعت لے لی، اور فرمایا کہ جس کسی نے تعویذ پہنا تو گویا اس نے شرک کیا۔ یعنی اب تو آپ کو ہر بندہ، مسلمان بندوں کے، بڑے لڑکوں کے ہاتھوں میں یہ دھاگے بندھے ہوئے نظر آئیں گے، کالے دھاگے بنے ہوتے ہیں۔ پھر شادیاں ہوتی ہیں تو امام ضامن باندھا جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ امام آپ کا ضامن ہے، آپ کی ضمانت دے رہا ہے، آپ کی حفاظت کی، ٹھیک ہے نا۔ سوچے سمجھے بغیر فیشن کے طور پر کر لیتے ہیں، لیکن اس کی بیس کو نہیں سمجھتے۔ اور کالے دھاگے تو عام ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے جو ہے نا کلائی میں یا ان کے پیروں میں وہ کالا دھاگا ڈال دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ کالا دھاگا اس کو نظر سے بچائے گا۔ جسٹ امیجن، آپ سوچیں، کیا کالے دھاگے کے بیچ میں یہ طاقت ہے کہ وہ بچے کو نظر نہ لگنے دے؟ یہ کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا تو ایمان اللہ تعالیٰ پہ ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ساری طاقت ہے کہ وہ ہم کو نقصان سے بچا سکتا ہے، فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تو ہمارا کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو اتنی چھوٹی اور گھٹیا سی چیز کے اوپر ہمارا ایمان جو ہے وہ گڑبڑا جاتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کالا دھاگا نہ باندھا تو بچے کو نظر لگ جائے گی۔ اور ایک بچہ، کیا ابھی تو حفظ کی کلاس میں گئی تھی، تو ایک بچے نے جیسے لوہے کا کڑا پہنا ہوا تھا، تو میں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ بینگل ہے، لٹرلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ایک تو آدمیوں کے لیے اس طرح کی چیزیں پہننا بھی منع ہے، لیکن واللہ عالم وہ بچہ مجھے بتا نہیں سکا، لیکن اس نے اتارا بھی نہیں، وہ بالکل صحیح کڑا۔ اور میں نے اس کو بتایا کہ یہ تو نشانی ہے نان مسلمس کی، یعنی سکھ لوگوں کی، تو یہ ریلیجس نشانی ہے کہ وہ آدمی بھی یہ کڑا پہنتے ہیں لوہے کا۔ لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو کس لیے کر رہے ہیں، کس بیس پہ کر رہے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی کام کیا تھا؟ اگر انہوں نے کیا تھا تو ضرور کریں، 100 دفعہ کریں، شوق کے ساتھ کریں۔ لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا تو پھر سوچیں کہ کیوں نہیں کیا تھا، ضرور اس میں کوئی گڑبڑ ہوگی، کوئی خرابی ہوگی۔ جیسے آپ یہ کہتے ہیں نا کہ باہر نکلے اور کالی بلی راستہ کاٹ گئی، تو کیا آپ کی تقدیر کی مالک کالی بلی ہے؟ کوا اگر بولا تو مہمان آ رہے ہیں، کیا کوا آپ کی اس بات پر قادر ہے کہ آپ کے گھر مہمانوں کو بھیجے گا یا نشانی آپ کو بتائے گا؟ دیز آر، یہ ساری خرافات ہیں، اور یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ انسان صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے کام کرتا ہے، یا بولتا ہے، یا یہ شگون لیتا ہے۔
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کی بیعت ہی نہیں لی جب تک کہ اس نے تعویذ کو اتارا نہیں، توڑا نہیں۔ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تعویذ جو ہے یا جو یہ دھاگا باندھتے ہیں اس کے اندر کوئی یہ تاثیر نہیں کہ وہ بچے کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بچے کی حفاظت کرنے والا ہے، لہٰذا ایسے کام کرنے چھوڑ دیں۔ ہر دکاندار، ہر آدمی کے ہاتھ میں آج کل یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ آپ غور کرنا شروع کریں، آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ پوچھیں ان سے، جس کو بھی دیکھیں پوچھ لیں ان سے، کیوں پہنا ہوا ہے آپ نے، یہ کس نیت سے پہنا ہے، اور آدمی کب سے یہ چیزیں پہننے لگ گئے ہیں۔ آدمی تو ویسے بھی آدمی نہیں رہے آج کل، غیرت بھی ختم ہو گئی ہے موسٹلی، جرأت اور بہادری بھی ختم ہو گئی ہے، یعنی سوچیں ہی بدل گئی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کو ہماری پروٹیکشن کے لیے پیدا کیا ہے، بہادر پیدا کیا ہے، ان کو زیورات کے لیے یا اس طرح کی ٹوٹکوں کے لیے نہیں پیدا کیا۔ تو ہر کام سوچ کے کرنا ہے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر دلیل کے کوئی بھی کام ہماری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک۔ اور یہ میں نے آپ کو یاد دہانی کروائی ہے، حدیث سنائی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر یقین اور توکل کی بات آپ کو بتائی ہے، اور یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ ہمیں نقصان سے بچا سکتا ہے اور ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اگر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نقصان سے بچانا چاہے تو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہو اور سارے بھی بچانے والے ہوں تو بچا نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، عقیدے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے اعمال میں فرق پڑ جاتا ہے، ساری زندگی بدل جاتی ہے، انسان کی سوچ بدل جاتی ہے۔ استغفر اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اگر ایسا کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔